شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیمس وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں اپنے ٹاپک کا آغاز ایک چھوٹے سے شعر سے کروں گی۔ یقیناً وہ شعر آپ سب نے بھی سنا ہوگا۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دوستو، اس شعر کی ابتدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے ٹاپک کا انیشیٹو ہے، جس میں اپنے ٹاپک کا ایک تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کے اندر ہماری پہلی لائن میں ہی بتایا گیا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کی بات کر رہے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو۔ نظر یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو تو اس سے آگے تمام پریشانیاں مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی آج کا ٹاپک ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین پر ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری مزید آنے والی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کس پر کرنا چاہیے؟ توکل کیوں ضروری ہے؟ توکل یعنی ٹرسٹ۔ ٹرسٹ بنیادی طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اس سے پاک ذات پر منحصر ہے۔ توکل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کیا اس میں کسی شک کی گنجائش رہتی ہے؟ تم میں سے بہت لوگ توکل کا مطلب تو جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بے چینی اور ڈپریشن عام ہے۔ آج ہماری زیادہ تر یوتھ نوجوان بے چینی اور انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ایسے تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں طرح طرح کے امتحانات اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان مشکلات کو ٹیکل کرنا نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان امتحانات اور پریشانیوں کا سامنا مضبوطی سے کریں، کیونکہ ہمارا ایمان اس ذات پر ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ہم انہیں وہاں سے عطا اور مہیا کریں گے جہاں سے انہیں امید بھی نہیں ہوگی، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حکم ہے کہ اپنا بھروسہ اللہ کے ذات پر رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ ہمیں یہ سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے حکمت اور بہتری سے بھرے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور ایک وقت پر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہوا بہترین ہوا، اور جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں نم اور سر سجدے میں جھک جاتا ہے۔ توکل کا تعلق صرف بھروسے سے نہیں، اس کا تعلق ہمارے صبر، کامیابی، مثبت سوچ سے بھی ہے۔ ہمارا یہ سفر جو انزائٹی سے ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلوں کو ایک وقت تک سمجھ نہیں پاتے، جس کے لیے ہم خواہ خواہ اداس اور پریشان رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بے صبری کی وجہ سے یہ بے چینی اور پریشانیاں ہمیں ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہیں۔ آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا، برا سوچو گے تو برا ہوگا۔ اس کے بارے میں ارنسٹ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ بدلو، اپنی زندگی بدلو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اچھی زندگی کے لیے اچھا سوچنا ضروری ہے۔ ہم میں سے سب کی زندگی اللہ پر یقین کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چلے میں آپ کو ایک اسکالر کے دوست کا واقعہ سناتی ہوں۔
یہ شخص پہلے ہندو تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اگر میری زندگی میں یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں کبھی اسلام سے متعارف نہ ہو پاتا اور نہ ہی کبھی یہ سمجھ پاتا کہ اللہ کی ذات کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں اور اسی کی ذات پر بھروسہ انسان کو عروج پر پہنچا دیتا ہے، وہاں جہاں وہ سوچ بھی نہیں پاتا۔ وہ شخص MBBS کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا شوق تھا وہ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے اور اس کے لیے اس نے بہت محنت کی، لیکن اپنے لگن اور محنت کے باوجود وہ فیل ہو گیا۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر شخص کا اپنا ایک گول اور مقصد سیٹ ہے۔ جب وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا تو منفی سوچوں کی طرف رجحان کرتا ہے اور کوستا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ سوچیں اسے ذہنی اذیت سے گزار کر ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں۔ وہ شخص بھی اسی طرح 1 سال ڈپریشن میں رہا۔ دوستوں اور فیملی کی کاؤنسلنگ کی وجہ سے اس نے کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لیا، جس میں اسے شاید وہ دلچسپی نہ ہو جیسا کہ MBBS میں تھی۔ اب جب اس نے داخلہ لے لیا تو اس کا روم میٹ مسلمان تھا۔ وہ اسے روزانہ آبزرو کرتا تھا اور اسے مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہونے لگا۔ وہ ہر وقت اپنے دوست کو بہت احتراماً دیکھتا تھا، اس کی ہر بات، اس کی ہر حرکت پہ غور کرتا تھا۔ اس نے جب اسلام کو آبزرو کرنا شروع کیا اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش شروع کی تو اس کی بہت ساری ٹینشنز دور ہونے لگ گئیں، جس کے بعد وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس کو یہ سمجھ آیا کہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ دوستو، پتہ ہے جس چیز کو ہم اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہوں وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو، اور جسے ہم ناگزیر جان رہے ہوں ممکن ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ آج وہ شخص امریکہ میں رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس چیز کے لیے جو وقتی بہتر نظر آ رہی تھی لیکن شاید آگے حق میں اس کے بہتر نہ تھی۔ دوستو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اللہ پر مکمل اعتماد تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو وہ کہاں سے تمہارے لیے راستے کھولتا ہے اور تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ آخر تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہم زیادہ تر اپنے ماضی یا مستقبل کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ ہائے میرا کہیں کاروبار میں نقصان ہی نہ ہو جائے، یا مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، یا ماضی میں جو ہوا شاید اب میں کبھی اس سے نکل نہ پاؤں، یا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی حالیہ زندگی یعنی پریزنٹ لائف کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو وہ یہی سوچتا ہے کہ جو ہوگا میرے پیارے رب کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور بے شک اللہ کی مرضی میری مرضی سے بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر انسان اللہ کی ذات کو یہ نہ بتائے کہ میرے مسائل کتنے بڑے ہیں، بلکہ انسان اپنے مسائل کو بتائے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا گیا ہے اور ہم اس ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں جسے موت نہیں آتی۔ اسی طرح سورہ طلاق میں فرمایا گیا ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مصیبت سے باہر نکالے گا اور پھر اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں۔ دوستو، توکل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جن و انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یقین اپنی ذات کے ساتھ مزید پختہ کرے، تاکہ ہماری پریشانیاں جو آج کل عام ہیں ان کا صرف حل ایک سجدہ ہے اور کچھ آنسو ہیں، جس کی قیمت یہاں نہیں صرف وہ ذات جانتی ہے جس کے پاس ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا حل ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں